السلام علیکم. رات کے 8 بجے ہیں. یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے کل 18,870 ارب روپے حجم کا وفاقی بجٹ منظور کیا ہے. وزیر خزانہ نے معیشت کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے. خزانہ ڈویژن کی اقتصادی جائزہ رپورٹ افراط زر کی 30 ماہ کے دوران کم ترین سطح کو ظاہر کرتی ہے، جو گزشتہ ماہ 11.8% تھی. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ ایف بی آئی میں جاری اصلاحات کا خود جائزہ لیں گے. نائب وزیر اعظم اور پاکستان میں امریکی سفیر نے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. قومی اسمبلی نے امریکی ایوانی نمائندگان کی منظور کردہ قرارداد کے خلاف قرارداد منظور کی ہے. پاکستان نے امریکی ایوانی نمائندگان میں منظور کی گئی قرارداد کو اپنے اندرونی معاملات میں بلا جواز مداخلت قرار دے کر مسترد کر دیا ہے. وزیر اطلاعات نے صحافیوں کو ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا یقین دلایا ہے. وزیر داخلہ نے دنیا بھر میں اقوام متحدہ کی امن قائم رکھنے کی کوششوں کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے. صنعتوں کے وزیر نے سمیٹا کی ترقی کے لیے 10 سالہ منصوبے کا آغاز کیا ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے 10 ارب روپے کی لاگت سے طلباء کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے مشہور مصنفہ اروندھتی رائے اور کشمیری دانشور شیخ شوکت حسین پر مقدمہ دائر کرنے کے بھارت کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. آئی سی سی T20 عالمی کپ ٹورنامنٹ کا فائنل کل برج ٹاؤن میں جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا. اور خیبر پختونخوا کے ہنگامی امدادی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ آج سے پیر تک صوبے کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں. خلاصہ آپ نے سنا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. قومی اسمبلی نے مالیاتی بل 2024 چند ترامیم کے ساتھ منظور کر لیا ہے. اس سلسلے میں تحریک وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیش کی. 18,870 ارب روپے کی مجموعی مالیت پر مبنی بجٹ میں مالیاتی استحکام پر خصوصی توجہ دی گئی. بجٹ میں مجموعی محاصل کا تخمینہ 17,815 ارب روپے ہے. ان میں ایف پی آر کے محاصل 12,970 ارب روپے اور ٹیکس کے علاوہ محاصل کا تخمینہ 4,045 ارب روپے لگایا گیا ہے. وفاقی محاصل میں صوبوں کا حصہ 7,438 ارب روپے ہوگا. آئندہ مالی سال میں شرح نمو 3.6% رہنے کی توقع ہے. افراط زر کی شرح 12%، بجٹ خسارہ مجموعی ملکی پیداوار کے 5.9% کے برابر اور پرائمری سرپلس جی ڈی پی کے 1% کے برابر ہوگا. بجٹ میں ترقیاتی اخراجات کے لیے 1,500 ارب روپے کی تاریخی رقم رکھی گئی ہے. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ انتہائی سخت معاشی حالات کے باوجود تعلیم اور صحت پر ٹیکس استثناء دیا گیا ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ کھاد اور کیڑے مار ادویات جیسی زرعی استعمال کی اشیاء کے علاوہ محققین اور اساتذہ کے لیے ٹیکس استثناء جاری رہے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے معیشت کو پائیدار بنیادوں پر مستحکم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے. آج قومی اسمبلی مالیاتی بل پر حزب اختلاف کے نکات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حسابات جاریہ کے خسارے میں کمی آئی ہے اور مالی خسارہ بھی قابو میں ہے. انہوں نے کہا کہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں اور مہنگائی 38% سے کم ہو کر 11% پر آ گئی ہے. محمد اورنگزیب نے کہا کہ مجموعی ملکی پیداوار پر ٹیکس کی شرح میں 13% اضافہ اور ریاستی ملکیتی اداروں اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات نئے مالی سال کے بجٹ کا حصہ ہیں. حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت ختم ہونے والے مالی سال کے دوران پاکستان کی معیشت کے مختلف شعبوں میں مثبت رجحان دکھائی دیا ہے. خزانہ ڈویژن کی اقتصادی جائزہ رپورٹ کے مطابق زرعی شعبے میں 6.3% کی مجموعی ترقی ہوئی، جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں 14.9% اضافہ ہوا. غیر ملکی زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر رواں ماہ کے دوران اضافے کے بعد 13 ارب 10 کروڑ ڈالر ہو گئے، جبکہ خالص وفاقی محاصل میں 51% تک اضافہ ہوا.
صارفین کی قیمتوں کے اشاریے کا افراط زر 30 ماہ کے دوران اپنی کم ترین سطح پر پہنچ گیا اور گزشتہ ماہ 11.8% ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ سال کے اسی ماہ میں 38% سے واضح کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ حساباتی جاریہ میں گزشتہ سال کے 3 ارب 80 کروڑ ڈالر کے خسارے کے مقابلے میں جولائی سے مئی 2024 کے دوران 50 کروڑ ڈالر کا خسارہ ہوا، جو تجارتی توازن میں واضح بہتری کی عکاسی کرتا ہے۔ KSE 100 انڈیکس میں جاری تیزی کے رجحان کے ساتھ گزشتہ ماہ کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی بھی شاندار رہی۔ مالی سال 2023-24 کے جولائی سے مئی کے مہینوں کے دوران غیر ملکی ترسیلات زر میں بھی 7.7% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ سال کے 25 ارب 10 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں 27 ارب 10 کروڑ ڈالر رہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مختلف عدالتوں اور ٹرائیبیونلز میں FBR سے متعلق مختلف زیر التوا مقدمات کی پیروی کے لیے ماہر وکلاء کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں FBR سے متعلق امور پر غور کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ٹیکس سے متعلق مقدمات تیزی سے نمٹانے کے لیے ان لینڈ ریونیو ایپلیٹ ٹرائیبیونلز کے ساتھ کسٹمز ایپلیٹ ٹرائیبیونلز قائم کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ FBR اور ٹیکس وصولی میں جاری اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے ہفتہ وار اجلاسوں کی وہ خود صدارت کریں گے۔ شہباز شریف نے ملک کی ترقی کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے FBR کے افسروں اور اہلکاروں کو ان کی شاندار کارکردگی پر اعزاز دینے کے لیے ایک جامع پالیسی وضع کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں استعداد کار بڑھانے کے لیے خیبر پختونخوا کو گزشتہ چند برسوں میں 590 ارب روپے کی رقم فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی جانب سے اٹھائے گئے نکات کے جواب میں یاد دہانی کرائی کہ صوبے کو 2010 کے معاہدے کے تحت قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ میں وسائل میں سے 1% کی اضافی رقم دی گئی تھی۔ تاہم وزیر اعظم نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تاحال خیبر پختونخوا میں محکمہ انسداد دہشت گردی قائم نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام ایک بہادر قوم ہے اور انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فریقین پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات میں تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے تعلقات کو آگے بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ چین کے سفیر جانگ ڈی زونگ نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ پاکستان اور چین کے تعاون پر مبنی سدا بہار تصویراتی شراکت داری کا اعادہ کرتے ہوئے فریقین نے وزیر اعظم کے دورہ چین کے موقع پر طے پانے والے دو طرفہ اتفاق رائے پر عمل درآمد کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کو مزید مضبوط بنانے اور پاک چین اقتصادی راہداری کو بہتر بنانے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ پاکستان نے امریکی ایوان نمائندگان میں منظور کی گئی قرارداد کو اپنے اندرونی معاملات میں بلا جواز مداخلت قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ یہ قرارداد پاکستان کے سیاسی اور انتخابی عمل کے بارے میں واضح طور پر ناکافی معلومات اور غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی بنیاد باہمی احترام پر ہونی چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ قرارداد دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات میں موجود مثبت رجحان سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان امریکہ سے اپنے تعلقات باہمی یقین و اعتماد اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی بنیاد پر فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ ترجمان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیری عوام کے جمہوری حقوق مسلسل سلب کیے جانے پر تشویش ظاہر کی۔ قومی اسمبلی نے امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے منظور کی گئی قرارداد کی مخالفت میں ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پر اپنے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت قبول نہیں کرے گا۔ شائستہ پرویز ملک کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی قرارداد واضح طور پر پاکستان کے سیاسی اور انتخابی عمل کی نامکمل اور غلط سمجھ بوجھ کی عکاسی کرتی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ امریکی قرارداد میں حال ہی میں منعقد ہونے والے عام انتخابات میں کروڑوں پاکستانیوں کی طرف سے پرجوش اور آزادانہ انداز میں ووٹ کے حق کو استعمال کرنے کے عمل کا اعتراف نہیں کیا گیا۔ ایوان نے امریکہ اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ غزہ اور غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے نہتے عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ قرارداد میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ مستقبل میں امریکی کانگریس پاکستان امریکہ دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی میں مزید تعمیری کردار
ادا کرے گی۔ قرارداد میں حکومت پاکستان پر زور دیا گیا ہے کہ اس طرح کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے روابط کے ذرائع کی مضبوطی کے ذریعے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعاون مضبوط بنائے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے صحافیوں کو ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا یقین دلایا ہے۔ آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ صحافیوں کے قتل کے مقدمات کی تحقیقات کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا جائے گا اور اس سلسلے میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ اجلاس منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کو تنخواہوں اور بقایا جات کی بروقت ادائیگی پر پوری توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دنیا بھر میں اقوام متحدہ کی امن کارروائیوں کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں UN کاپ سمٹ 2024 سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اقوام متحدہ کے امن کارروائیوں میں پاکستان کی دیرینہ خدمات کا خصوصیت سے ذکر کیا اور خصوصاً افریقی یونین اور اسلامی تعاون تنظیم کے ساتھ اشتراک عمل کے لیے اپنے عزم کو اجاگر کیا۔ محسن نقوی نے دنیا بھر میں قیام امن کے نظریے کے فروغ کے لیے مشترکہ نقطہ نظر کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اقوام متحدہ کے امن مشنوں کو درپیش بڑھتے مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے جن میں دہشت گرد گروپوں، قبائلی جھگڑوں اور تحفظ سے متعلق خطرات شامل ہیں، وزیر داخلہ نے سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کی اصل جڑ کے خاتمے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحول کے حوالے سے وزیر اعظم کی رابطہ کار رومینہ خورشید عالم نے کہا ہے کہ آئندہ موسم برسات کے دوران ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے غیر محفوظ علاقوں میں امدادی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج اسلام آباد میں عالمی حدت اور گرمی کی لہر کے حوالے سے ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ رومینہ خورشید نے امدادی کیمپوں کے حوالے سے اطلاعات کی مؤثر فراہمی کے لیے ڈیجیٹل، الیکٹرانک میڈیا، ریڈیو اور مساجد کے لاؤڈ اسپیکروں سمیت ذرائع ابلاغ کے تمام دستیاب ذرائع کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے حکام پر زور دیا کہ درختوں کی کٹائی اور انہیں ندی نالوں میں پھینکنے کا مسئلہ حل کریں تاکہ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں سیلاب کے دوران پلوں کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب کی منتخب حکومت نے پوری لگن اور جذبے سے عوامی خدمت کے اپنے پہلے 100 دن مکمل کر لیے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ آج لاہور میں پنجاب اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی حکومت کے پہلے 100 دنوں کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار صحت اور تعلیم کے شعبوں میں خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ ہم نے پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میپنگ کرائی ہے کہ کس اسکول میں کس سہولت کا فقدان ہے، تاکہ جہاں جہاں جس سہولت کی کمی ہے وہ عوام کو، بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو مہیا کی جائے۔ اور پہلی مرتبہ ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اسٹرکچر کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب کی 600 سے زائد سڑکوں کو بحال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بتایا کہ پورے پنجاب میں صفائی کا نیا نظام لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے تمام اضلاع میں سیف سٹی کے تحت جدید کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ غریب اور مستحق مریضوں کے لیے نواز شریف کینسر ہسپتال بنا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب حکومت جلد ایئر ایمبولینس کا بھی آغاز کرے گی۔ میں نے تہیا کر لیا ہے، ہیلتھ کا شعبہ ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم ریولوشن لا کر دکھائیں گے آپ۔ اور میں نے آتے ہی پنجاب کے تمام BHUs، تمام رورل ہیلتھ سینٹرز، تمام THQs کو میں نے اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ جو ہے اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کم آمدن طبقے کے لیے اپنا گھر کے نام سے نیا منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آج پنجاب اسمبلی لاہور میں پارلیمانی ترقی کے تحقیقی مرکز کا افتتاح کیا۔ بریفنگ کے دوران یہ بتایا گیا کہ پارلیمانی ترقی کا تحقیقی مرکز اسمبلی کے ارکان کی استعداد کار میں اضافہ کرنے اور ایوان کی کمیٹیوں کی معاونت بھی کرے گا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ پارلیمانی ترقی کا یونٹ تحقیق اور دیگر رپورٹس کی اشاعت کا انتظام اور ارکان اسمبلی کی استعداد کار میں اضافے کے لیے اسمبلی قوانین کی تشریح میں معاونت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے تحقیقی مرکز کے قیام کو سراہتے ہوئے اسے قابل ستائش اقدام قرار دیا۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر، صوبائی وزراء، معاونین خصوصی، اراکین اسمبلی اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔
वज़ीर आला सूबाई वज़ीर ख़जाना सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आज सिंध असम्बली में आइंदा माली साल 2024-25 का 3056 अरब रुपए का सालाना बजट फाइनेंस बिल पेश किया, जो ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। मज़ीद तफसील हमारे कराची के नुमाइंदे फ़हीम उर रहमान से। ऐवान ने फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाए गए नए टैक्सेस से मुतल्लिक तरामीम की भी मंजूरी दी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत अपने टैक्स नेट को बढ़ा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों सेक्टर्स को टैक्स नेट में ला रही है। उन्होंने कहा कि तरामीम के बाद 45,000 माहाना या 5 लाख से ज्यादा सालाना फीस वसूल करने वाले स्कूल टैक्स देने के पाबंद होंगे। उन्होंने कहा कि फी विजिट 3,000 या उससे ज्यादा फीस लेने वाले डॉक्टर और रोजाना 25,000 या उससे ज्यादा कमरे लेने वाले अस्पताल भी 3% टैक्स के जिम्मेदारान होंगे। उन्होंने कहा कि सर्विसेज टैक्स को भी 13% से बढ़ाकर 15% किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने माली साल 2024-25 बजट की कसरत राय से मंजूरी दी है। इस हवाले से सफदर इलियास की रिपोर्ट सुनते हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने माली साल बजट 2024-25 के लिए 140 अरब 17 करोड़ से ज्यादा हुजूम के बजट की कसरत राय से मंजूरी दी है। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा कि बजट में गरीबों और नादारों का खास ख्याल रखा गया है और उनके इलाज व मालिजे के लिए इंडोमेंट फंड को 50 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब कर दिया है। उन्होंने कहा कि वकीला के लिए 5 करोड़ और सहाफियों के लिए 10 करोड़ इंडोमेंट फंड में भी रखा है। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान दस्तयाब वसाइल के मुताबिक आवाम को सहूलियात फराहम करते रहेगी। इजलास से खिताब करते हुए वजीर मनसूबा बंदी व तरक्की राजा नासिर अली खान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में बराबरी और जरूरत के मुताबिक तरक्याती मंसूबे रखे गए हैं ताकि यकसान तरक्की मुमकिन हो सके। इजलास से खिताब करते हुए वजीर खजाना इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल और दीगर सूबाई वज़रा ने बजट को अवाम और किसान दोस्त बजट करार दिया। फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ मालाकंड डिवीजन में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। इस हवाले से इलाके में खवातीन के लिए फ़नी तरबियत के मरकज़ का इफ्तिताह किया गया है। इस मरकज़ में सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर और अंग्रेज़ी ज़ुबान की तरबियत दी जा रही है। तरबियती मरकज़ के क़याम का मकसद मुकामी खवातीन को हुनर सिखाना है ताकि वो बावकार अंदाज में रोज़गार हासिल कर सकें। स्वात में आज दोपहर एक स्कूल वैन में जिसमें 50 तलबा सवार थे गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में कम से कम एक तालिब इल्म जाँ बहक और मुतादिद शदीद जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने फौरी तौर पर जाए वक़ूआ पहुँचकर जाँ बहक तालिब इल्म और जख्मियों को तहसील ख्वाजा खेल हस्पताल मुंतकिल किया। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफा और सलामती के शोबों में भरपूर ताउन पर जोर दिया है। उन्होंने आज वाशिंगटन में पाक अमेरिका ताल्लुकात के बारे में सालाना पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये ताउन इलाकाई सलामती और दहशत गर्दी की बढ़ती हुई लहर की रोकथाम के लिए निहायत अहम है और दहशत गर्दी के नासूर से अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के मफादात को भी खतरात लाहिक हैं। उन्होंने कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के रोशन इम्कानात हैं। उनका कहना था कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तरजीही मंसूबों से ज़राअत, इत्तलाआती मवासलाती टेक्नोलॉजी और कानकनी के मंसूबों में अमरीकी टेक्नोलॉजीज़ के लिए नए मौक़े पैदा हुए हैं। पाकिस्तान ने भारत को यकीन दहानी कराई है कि वह मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारतीय मंदूब के एक बयान के जवाब में पाकिस्तानी मिशन की सेकेंड सेक्रेटरी राबिया एजाज ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशत गर्दी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के जज्बे को ख़त्म नहीं कर सकती। राबिया एजाज ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को भारतीय एजेंसियों के कलअदम TTP और BLA की माली मुआवनत के वाज़ेह और ठोस शवाहिद फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार भारतीय जासूस कुलभूषण यादव रिकॉर्ड पर है, जिसने तस्लीम किया है कि भारत इस तरह की दहशत गर्दी और तखरीबी कार्रवाइयों में मुआवनत करता रहा है। नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत बीजेपी की फ़िरका परस्त भारतीय हुकूमत ने अमरनाथ यात्रा की हिफाजत की आड़ में मकबूजा जम्मू कश्मीर में मज़ीद फ़ौजी एहलकार तैनात कर दिए हैं। ये तैनाती भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में पहले से मौजूद हज़ार एहलकारों में मज़ीद इजाफा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनहास ने श्रीनगर में एक बयान में मोदी हुकूमत के इन इक़दामात की मज़म्मत की, जिसका मकसद मज़ीद फ़ौजियों की तैनाती के ज़रिए कश्मीरियों में खौफ व हरास फैलाना है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के दफ्तर ने मारूफ भारतीय मुसन्निफ़ा अरुंधति राय और
کشمیری اسکالر شیخ شوکت حسین کے خلاف کالے قانون کے تحت مقدمہ چلانے کے نئی دلی کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں اقوام متحدہ کے ادارے نے بھارتی حکام پر زور دیا کہ وہ اروندھتی رائے اور شیخ شوکت حسین کے خلاف مقدمات ختم اور کالے قانون کے تحت نظر بند انسانی حقوق کے تمام محافظوں کو رہا کریں۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پاکستان کے باکسر عثمان وسیم نے تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں تھائی باکسر کو شکست دیتے ہوئے 13ویں عالمی فائٹ جیت لی ہے۔ یہ کامیابی ان کے کیریئر میں 9 سال کی انتھک لگن خود اعتمادی کے حوالے سے ہم سنگ میل ہے۔ عثمان وسیم نے ورلڈ یوتھ ٹائٹل، ایشین ٹائٹل اور مڈل ایسٹ ٹائٹل سمیت اہم ٹائٹل اپنے نام کیے، جو پاکستان اور گلگت بلتستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ بابا گرو نانک ہاکی ٹورنامنٹ کے دوسرے روز 4 میچ کھیلے گئے۔ پہلے میچ میں شاہ کوٹ ہاکی کلب نے چنیوٹ کو 1-0 سے ہرایا۔ دوسرے میچ میں قمر اکرم ہاکی کلب کادیاوالا نے پیراڈائز ہاکی کلب فیصل آباد کو پینلٹی ککس پر 3-2 سے ہرایا۔ تیسرے میچ میں خواجہ جنید ہاکی کلب نے شیخوپورہ کو 3-0، جبکہ چوتھے میچ میں پرائم ہاکی کلب تلے والی نے بابا گرو نانک ہاکی کلب ننکانہ صاحب کو 3-2 سے ہرایا۔ ٹورنامنٹ میں 16 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کے زیر تمام قومی نیٹ بال چیمپئن شپ اسلام آباد میں جاری ہے۔ آج مردوں خواتین کے 6 میچ کھیلے گئے۔ مردوں کے مقابلے میں پاکستان آرمی نے خیبر پختونخوا کو 9 کے مقابلے میں 37 گول، وابڈا نے اسلام آباد کو 34 کے مقابلے میں 38 گول، پاکستان نیوی نے بلوچستان کو 18 کے مقابلے میں 29 گول، پنجاب نے PNF ایلیٹ کو 6 کے مقابلے میں 26 اور خیبر پختونخوا نے گلگت بلتستان کو 23 کے مقابلے میں 29 گول سے شکست دی۔ آزاد جموں کشمیر کو پاکستان ایئر فورس کے خلاف واک اوور مل گیا۔ خواتین کے مقابلے میں پنجاب نے خیبر پختونخوا کو 18-10، وابڈا نے آزاد جموں کشمیر کو 35-4، سندھ نے بلوچستان کو 39-5، پاکستان آرمی نے PNF ایلیٹ کو 25-6 سے شکست دی۔ کوسما روز اکیڈمی نے پنجاب کو 32-14 اور گلگت بلتستان نے سندھ کو 6 کے مقابلے میں 22 گول سے ہرایا۔ محمد یاسر پیرزادہ کو 3 سال کے لیے پاکستان سپورٹس بورڈ کا ڈائریکٹر جنرل تعینات کر دیا گیا ہے۔ وہ شعیب کھوسو کی جگہ لیں گے۔ یاسر پیرزادہ سرکاری افسر کے ساتھ نامور کھلاڑی بھی ہیں۔ اور خواتین کو پیماؤں کے 2 گروپوں نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کرنے کی مہم شروع کر دی ہے۔ پہلا گروپ 4 پاکستانی اور 4 اطالوی کوہ پیماؤں پر مشتمل ہے، جسے ایک اطالوی الپائن کلب EVK2 CNR کا تعاون حاصل ہے، جبکہ دوسرا گروپ 6 پاکستانی خواتین کوہ پیماؤں پر مشتمل ہے، جسے پاک فوج کا تعاون حاصل ہے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب مجاہد سے جانتے ہیں کہ تجارت کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وزیر صنعت رانا تنویر حسین نے سمیڈا کی ترقی کے لیے حکومت، کاروباری شخصیت اور شہریوں کے درمیان اشتراک عمل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں سمیڈا کی ترقی کے لیے مختلف اداروں پر مبنی ترقی کے 10 سالہ منصوبے کے اجرا کے موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ منتخب شعبوں کی برآمدی صلاحیت پر مبنی ہے، جسے تصویراتی تجارتی پالیسی طریقہ کار 2020-25 کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ رانا تنویر حسین نے امید ظاہر کی کہ اس منصوبے سے آئندہ 10 سال کے دوران برآمدات، روزگار اور مجموعی ملکی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ انہوں نے منصوبے میں شامل کی جانے والی سفارشات اور حقائق کے لیے سرگرمی میں حصہ لینے پر سرکردہ صنعت کاروں، سرمایہ کاروں، تعلیمی اداروں اور سول سوسائٹی سمیت تمام شراکت داروں کو سراہا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 83 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 78,444 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 347 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا جبکہ کل 283 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ IPTCL کمپنی کے سب سے زیادہ 70 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 435 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں 189 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 170 میں کمی، جبکہ 76 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیسلے پاکستان کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 227 روپے 25 پیسے کا اضافہ، جبکہ رفان میز کے حصص کی قیمتوں میں 56 روپے 95 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 35 پیسے اور قیمت فروخت 278 روپے 85 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 351 روپے 53 پیسے اور 352 روپے 16 پیسے، یورو 297 روپے 88 پیسے اور 298 روپے 41 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 12 پیسے اور 74 روپے 25 پیسے، UAE درہم 76 روپے 23 پیسے اور 76 روپے 37 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 74 پیسے اور 1 روپے 74 پیسے۔
आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,07,351 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,35,746 मीट्रिक टन सामान की नकल हम रही, जिसमें से 98,791 मीट्रिक टन बरामदी और 36,955 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। अदाकार अली अब्बास ने नौजवानों को सोशल मीडिया के मनफी असरात से महफूज रखने के लिए महदूद पाबंदियों का मुतालबा कर दिया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल के लिए 18 साल की हद मुकर्रर होनी चाहिए और साथ ही इसकी निगरानी की जाए। अदाकार ने यूट्यूबर्स के मवाद को निशाना बनाते हुए कहा कि हमारे पास मवाद नहीं, नौजवान नस्ल अपना रास्ता भूलकर मनफी हो रही है, जबकि वो जो मवाद बना रहे हैं वो देखना भी नामुनासिब है। दुनिया भर में 75% टिकटॉक मवाद लोगों को एजुकेट करता है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई मवाद नहीं है। टीवी मेज़बान और अदाकारा माया खान की वालिदा के इंतकाल पर शोबी शख्सियात ने उनसे इज़हार ताज़ियत करते हुए उनकी वालिदा की मग़फ़िरत की दुआएं की हैं। माया खान ने 28 जून को इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि उनकी दुआओं के दरवाजे बंद हो गए हैं, उनकी अम्मा खुदा के हवाले हो गई हैं। अदाकारा की वालिदा ज़ायतुल उमरी की वजह से मुतादिद तिब्बी पेचीदगियों का शिकार थी और शोबिस शख्सियात के अलावा मद्दाहों ने भी माया खान की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं की। और अब आपको लिए चलते हैं हम साइंस की दुनिया में। एक तहकीक में मालूम हुआ है कि रात 12:30 से सुबह 6 बजे के दरमियान ज़्यादा रोशनी का अफशा होना टाइप 2 ज़ियाबीतिस के ज़्यादा खतरात से ताल्लुक़ रखता है। मुहक्किकीन के मुताबिक ऐसा होने की वजह रोशनी का नींद के तर्ज को मुतासर करना है, जो सेहतमंद इंसुलिन की हसासियत और खून में शुगर की सतह को बरकरार रखने के लिए अहम होती है। ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर मुहक्किक एंड्रयू फिलिप्स का कहना था कि रात में रोशनी का हम पर अफशा होना जिस्म की अंदरूनी घड़ी में खलल डाल सकता है, जिससे इंसुलिन के अखराज और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में तब्दीली वाक़ई हो सकती है। उन्होंने कहा कि इंसुलिन के अखराज और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में तब्दीलियाँ जिस्म की ब्लड शुगर की मिकदार को काबू में रखने की सलाहियत को मुतासर करती हैं, जिसका बिलाखिर नतीजा टाइप 2 ज़ियाबीतिस होना निकलता है। साइंसदानों ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो फिन नवाज सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए हवा से पीने का पानी हासिल कर सकती है। ये टेक्नोलॉजी ज़मीन के माहौल से खरबों लीटर पानी हासिल करके साफ पानी की बढ़ती आलमी तलब को पूरा करने में मदद फराहम कर सकती है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेनिस और जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले मुहक्किकीन की टीम ने एक कम कीमत और कॉम्पैक्ट सिस्टम बनाया है जो एटमॉस्फेरिक वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए के तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इसमें लगे पानी जज्ब करने वाले पर पानी इकट्ठा करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हंगामी इमदादी इदारे ने खबरदार किया है कि आज से पीर तक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। इदारे ने तमाम असलाह की इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों को हिदायत की है कि वो राबता सड़कों पर ट्रैफिक की बहाली के लिए चौकस रहें। सयाहों को ताकीद की गई है कि वो इस अरसे के दौरान पहाड़ी इलाकों में जाने से गुरेज करें। PDMA का कंट्रोल रूम हमा वक्त फाल है और लोग किसी भी हंगामी सूरत हाल में 1700 नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मौसम के मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात मोहम्मद जुनैद से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर मतला जुज़वी अबर आलूद है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हित्ता पटोहार, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और कराची समेत ज़ीरी सिंध, शिमाल मशरक़ी और जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर तेज़ हवा और आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज़्यादा बारिश पंजाब में जोहराबाद के मुकाम पर 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि चकवाल में 25, नूरपुर तल 19, मरी 5, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मुकाम पर 3 मिलीमीटर, खैबर पख्तूनख्वा में मालम जब्बा के मुकाम पर 40 मिलीमीटर, बालाकोट 38 और दीर में 2 मिलीमीटर, कश्मीर में कोटली के मुकाम पर 32, मुजफ्फराबाद में 2, रावलाकोट में 1 मिलीमीटर, सिंध में सकरंड के मुकाम पर 12, मीरपुर खास 5, कराची के मुख्तलिफ मुकामात की बारिश की तफसील मसरूर बेस में 4 मिलीमीटर, DHA फेज 2 में 3 मिलीमीटर, औरंगी टाउन 2, किमाड़ी कुरंगी ओल्ड एरिया फैसल बेस में 1 मिलीमीटर, बलूचिस्तान में सिब्बी के मुकाम पर 5 और लसबेला में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, ताहम जुनूब मशरकी और ज़ीरी सिंध, शिमाल मशरकी जनूबी बलूचिस्तान, शिमाल मशरकी पंजाब, हित्ता पटोहार, कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर आंधी और जकर चढ़ने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाप्त कीजिए।
قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے کل 18,877 ارب روپے حجم کا وفاقی بجٹ منظور کیا ہے۔ خزانہ ڈویژن کی اقتصادی جائزہ رپورٹ افراط زر کی 30 ماہ کے دوران کم ترین سطح کو ظاہر کرتی ہے، جو گزشتہ ماہ 11.8% تھی۔ قومی اسمبلی نے امریکی ایوان نمائندگان کی منظور کردہ قرارداد کے خلاف قرارداد منظور کی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک عبد الحمید ملک، مدیر فورن ڈیسک مشرف رباب، نیوز پروڈیوسر حماد احمد کیانی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مجاہد خان اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔